بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص رہتا تھا اور اس کی بیوی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو کسی وجہ سے اس سے بدگمانی ہو گئی، چنانچہ جب بھی وہ شخص باہر جاتا تو گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نوجوان سے اس دیندار شخص کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی۔ چونکہ دونوں خوبصورت اور نوجوان تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ ایک دن اس عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی کنجی بنوا لی اور نوجوان کو دے دی۔ اب اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا اور اس سے ہم صحبت رہتا۔ عورت کے شوہر کو عرصہ دراز تک خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اسے شک ہوا۔ اس نے اپنی عورت سے کہا، مجھے اسی وقت اطمینان ہوگا جب تم حلف اٹھا کر مجھے مطمئن نہ کر دو۔ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی، جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ ناظرین کرام، جس شہر کا یہ واقعہ ہے اس شہر کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ بنی اسرائیل وہاں جا کر قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جا کر جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تو وہ فوراً مر جاتا۔ اس عورت نے اپنے آشنا سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا بتایا، تو یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھی بھیس بدل کر اور سواری کا گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جانا، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر سوار ہونے کا ارادہ کروں تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو دیندار شخص نے اپنی عورت سے کہا، پہاڑ پر چلو اور اپنے وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کرو۔ یہ سن کر وہ حسین عورت چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی، میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا، کوئی بات نہیں، شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اسے کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب پھاٹک پر پہنچے تو اس عورت کا آشنا گدھا لے کر وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے آواز دی، اوے گدھے والے، ہم تمہیں نصف درہم دیں گے، تم ہمیں پہاڑ تک لے چلو۔ وہ بولا، کیوں نہیں، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گئے، جبکہ اس کا شوہر اور گدھے والا پیدل چلنے لگے۔ جب پہاڑ پر پہنچ گئے تو اس عورت نے نوجوان کو کہا کہ گدھے کو پکڑو اور مجھے نیچے اتارو۔ ابھی وہ نوجوان قریب ہوا تھا کہ عورت گدھے سے خود بخود اس طرح گر گئی کہ اس کی شرم گاہ اس نوجوان کے سامنے کھل گئی۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی۔ اب عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پہاڑ پر چڑھنے لگے اور اس جگہ پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی۔ عورت نے پہاڑ پر ہاتھ رکھا اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی، جب سے میرا اور تیرا نکاح ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی میری شرم گاہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ یہ قسم بظاہر سچی تھی، اس کے شوہر اور اس گدھے والے بہروپیے کے کسی تیسرے شخص نے اس کو نہیں چھوا تھا۔ یہ سن کر پہاڑ لرزنے لگا اور زمین میں دھنس گیا۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔